پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب، آیت نمبر 7 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خدا مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ جتنی نفع کی چیزیں ہیں چھوڑ دی، جتنا بڑا نفع تھا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ آگے بڑھے تاکہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ان راہوں کی، بدھو رہ گئے ہیں، جپھا ہی مارتے پھرتے ہیں، دنیا کو سمیٹ لو ساری دنیا۔ ہم نادانوں نے کوڑا سمجھا ہی نہیں اس دنیا کے نفع کو، پر کیا دانائی ہے اس کتاب کے اندر، نقصان سمجھ لیا، ان کو کوڑا سمجھ لیا ہے تاکہ مسیح کو حاصل کرو۔ اگر یہ بھی ساتھ ہوگا تو مسیح نہیں ملے گا۔ میں جھوٹیاں تسلیاں لے کے بیٹھی ہے دنیا، اور اس میں پایا جاؤ۔ یہ دوسری بات ہے، پہلے اس کو حاصل کرو، دوسری بات اس میں چلتا رہو، اس میں پایا جاؤ۔ اور یہ پایا جانا، حاصل کرنا انسانی راست بازی سے نہیں ہے، نہ اپنی راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے، ایمان لانے کے سبب سے ہے۔ اور ایمان کی اور خدا کی طرف سے بہت بڑا جملہ ہے یہ، ایمان سے ملتی ہے۔ آدمی بڑا محنت کر رہا ہے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، وہ بن جائے، نہیں ملتی ہے۔ اور تیسری بات، میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اس کے ساتھ ان لفظوں پر ذرا ان فکروں پر غور کرتے چلے جائیں۔ پہلی بات غور کرنے والی یہ ہے، مسیح کو حاصل کروں، پھر مسیح کے ساتھ ساتھ بھی رہوں، اسی کے ساتھ پایا جاؤں،
یہ بندہ بھائی مسیح کے ساتھ چلتا ہے، دنیا کے ساتھ نہیں چلتا۔ تیسری بات اس کو، اور چوتھی بات اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو، اور پانچویں بات اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ کیا معنی معلوم کرنے کا؟ پتا چلے گی کس طرح سے دکھوں میں چلا جاتا ہے مسیح کے ساتھ، کس طرح سے اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو میں جانوں۔ جی اٹھنے والی قدرت، زندہ کرنے والی قدرت، ہم بھی زندہ ہو جائیں، مردے بھی زندہ کر دیں، یہ مردوں سے زندہ کرنے والی قدرت جس میں مسیح یسوع، جس قدرت کے ساتھ مسیح یسوع زندہ کیا گیا، اس قدرت کو جانیں۔ اسی بخار نہیں دور کر سکتے یہ جی اٹھنے والے قدرت کا راز، کہ میں کس طرح سے قبر میں سے نکل آؤں جیسے مسیح یسوع نکل آیا۔ اتنی روحانی قوت، قدرت، اس قدرت کو جانو جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اسی میں بھی یہ بات لکھی ہے، یہاں بھی یہ لکھی ہوئی ہے۔ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں، اور چھٹی بات، اور اس کی موت سے میں پڑھوں یا آپ بھی پڑھیں گے؟ موت سے مشابہت، موت سے مشابہت۔ مسیح یسوع کا مرنا کیا تھا؟ بڑی باتیں ہیں اس میں، ایک چھوٹی سی بات کو چھو رہا۔ وہ اپنے لیے اور اپنی خاطر یا اپنے گناہوں سے یا کسی بات کے سبب سے مرا، وہ اپنی موت مرا نہیں، وہ تو ہماری موت مرا۔ اور ہم اوروں کے لیے کتنا مرتے ہیں، کسی کے لیے مرتے ہیں، کسی کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی کے غموں میں شریک ہوتے ہیں۔ مسیح نے تو یہ کیا، مسیح نے تو موت کی، اس طرح کی موت ہمارے اندر آئے، ہم اوروں کی خاطر مرے، اپنے لیے نہ مرے۔ مسیح اوروں کی خاطر مرا، اپنی موت نہیں مرا، اوروں کی موت مرا۔ موت کی مشابہت، مسیح یسوع کی موت کی مشابہت کوڑوں کے ساتھ، اوروں کا الزام اپنے اوپر لے کے۔ وہ اپنے کسی الزام میں مجرم نہیں ٹھہرایا گیا تھا، اوروں کا الزام کے سبب سے وہ مرا۔ موت سے مشابہت پیدا کروں، اور بڑی بات، تاکہ آگے کیا حرف ہے، لفظ ہے، کسی طرح، کسی طرح، کیا معنی کسی طرح؟ ارے کوئی ایک طریقہ اختیار کرو، ایسے نہیں تو ایسے، ایسے کسی طرح میں کھوج میں لگ جاؤں کہ کیسے کرنا ہے، کھوج میں لگوں کہ زندہ کیسے ہوا جاتا ہے، کھوج ہو کسی طرح سے۔ یہ طریقہ دبایا نہیں ہوا، یہ طریقہ دباؤ یہ نہیں ہوا، یہ طریقہ، کوئی تو طریقہ کامیاب ہوگا کسی طرح سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچو، مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک۔ یہ بھائی کوئی درجہ ہے، لکھا نا درجہ بدرجہ، مرحلہ وار، باری باری، ایک کے بعد دوسری بات، دوسری کے بعد تیسری بات، تیسری کے بعد چوتھی بات۔ کیا زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ 7 اقدام میں نے آپ کے سامنے پڑھے، بڑا مزہ لے لے کے پڑھے ہیں میں نے۔ آپ کو مزہ آیا ہو یا نہ ہو، میں نے یہ کوشش کی خود بھی مزہ اٹھاؤں، اور ان 7 قدموں کے پڑھنے سے آپ کو بھی لطف ملے کہ یہ کیا راہیں ہیں جو آسمان کی ہیں، اور کیا راہیں ہیں جو ہماری جہنم والی ہیں۔
ہم نے موت کی راہوں کو اختیار کیا ہوا ہے اور عقل ہی کوئی نہیں آتی، عقل ہی کوئی نہیں آتی۔ کوئی ایسا سبق پڑھا دیا ہے کسی نے ہمیں، عقل بند ہوگی ہماری۔ تو یہ کرنا ہے، اور یہ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ راہ لینے سے پہلے ہمیں کون سی راہ لینی ہے؟ ارے یہ کوڑا گھر میں نہ رکھو۔ ہم نے گھر میں ایک کونا مخصوص کیا ہوتا ہے کوڑا سنبھالنے کے لیے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک جگہ ہے کوڑا سنبھالنے کی، یہ جو سیڑھیاں نا اوپر کو جاتی، اس کے 1-2 سٹیپ ہم نے کوڑے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جا کے دیکھ لو ابھی وہاں پر پڑا ہوا ہوگا۔ ہم نے بھی زندگی کے کونے خطرے میں کہیں پر کوڑا رکھنے کی جگہ بنائی ہے، سٹور ہمارا۔ شاید کوئی چیز کسی وقت کام آ جائے، سانپ کے رکھو ہے، کوئی کام آ جائے گی۔ ہم پرانی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کام آ جائے گی، کسی وقت کام آ جائے گی، گل سڑ جائے وہاں پر پڑی رہے گی، کام نہیں آئی تو نہیں آئی، لیکن رکھتے ہیں۔ محتاط لوگ ہیں بڑے، سمجھدار لوگ ہیں بڑے، اور کوئی کونا ہماری زندگی میں ہے جہاں ہم نے یہ سب کچھ اپنے فائدے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے نقصان اور کوڑا، ارے کوڑا نقصان ہی نقصان ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا بھائی، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تب یہ آپ اگلے ساتھ کرو، پہلے یہ کرو، کوڑا باہر پھینکو، اور پھر یہ 7 قدموں کی راہ کھل جائے گی ہماری۔ پھر کسی نہ کسی طرح سے ہم ایک بات کو دیکھیں کہ مردوں کے درجے تک پہنچ جائیں، مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچ جائیں۔ خیر یہ میرا مضمون نہیں کہ میں ان باتوں کی وضاحت کروں۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں۔ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں اس لیے بیان نہیں کی ہیں کہ میں نے تو مل گئی ہے نا تو سوگوں والی چاہیے نا کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ یہ چیزیں ہیں، ملی نہیں ہے تو ہیں کہاں؟ میرا یہ جملہ یاد رہے گا، اگر ملی نہیں ہے تجھے تو بیان کیا کر رہا ہے؟ اب بھی تو خالی ہے، اب بھی تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ تو نے پایا نہیں ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا تو ذکر کر رہا ہے۔ اور یہی ہے انسانی حالت، جو چیزیں ہیں نہیں ہے نا پاس ان کا انکار کر دیتا ہے، کہتے ہے ہی نہیں ہے، چونکہ میرے پاس نہیں ہے، چونکہ میرے پاس نہیں، مجھے ملا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ میرے پاس نہیں ہے ایسا ہے ہی نہیں ہے، چونکہ میرے پاس نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کہتا یہ غرض نہیں ہے کہ میں پا چکا ہوں اس لیے یہ ذکر کرتا ہوں، پر یہ چیزیں پھر بھی ہیں۔ اور کیا کہتا ہے؟ غرض میں پا چکا یا کامل، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ مسیح یسوع نے یہ چیزیں مقرر کی ہیں اور مجھے ان راہوں پر چلنے کے لیے اس نے پکڑا۔
ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے بلایا ہے. ان چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے آپ. ان چیزوں کے پائے بغیر نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے. ان چیزوں کو پانا انتہائی ضروری ہے. یہ نہیں کہ اگر مجھے نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے. اور آج مسیحیت میں لوگوں نے یہی رویہ، چونکہ مجھے نہیں کامل نہیں نہ ہوا، چونکہ میں کامل نہیں ہوا اس لیے یہ کاملی تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی بندہ کامل ہو ہی نہیں سکتا. ارے اس نے آپ کو پکڑا ہے کامل ہونے کے لیے. ہمارے بچوں کو کامل ہونے کے لیے. بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا. بائبل کے خلاف بولتے ہیں. میں نے 3 بار کہا کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ بائبل کو نہیں جانتے، وہ بائبل کے خلاف بولتے ہیں. بلکہ بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر آدمی جھوٹا ٹھہرے اور خدا سچا ہے. خدا نے سچائی کی راہیں کھولی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. مجھے ابھی تک میں نہیں پہنچا، لیکن کیا لکھا ہے؟ پکڑا. آئے بھائیوں، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف دوڑا ہوا اور نشان کی طرف بڑا ہوا اور نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا. اوپر کہا ہے. یہ غرض نہیں کہ میں کامل ہو چکا، کامل ہو چکا، لیکن خدا نے یہ چیزیں قائم کر دی اور ان کو پکڑنے کے لیے یہ منزل، یہ نشان اس نے مقرر کر دیا ہے. نشان ہے، کامل ہونا ہے، اس نے مقرر کر دیا ہے. بائبل ہی میں لکھا ہوا ہے. یہاں بھی ثابت ہوتا ہے، یہاں دلیل سے ثابت ہوتا ہے، لیکن لکھے ہوئے لفظ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. آپ کھولیے عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب. اگر آپ کے ہاتھ میں پینسل ہو تو اس آیت کو ہائی مارک بھی کر دینا جی. چودہویں آیت. کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے، جو پاک کیے جاتے ہیں. آپ لوگوں سے پاک ہوئی؟ بولو، آپ لوگوں سے پاک کیے گئی؟ کوئی آواز نہیں. یہ نہیں کی گئی ہے، نہیں کی گئی ہے، بول رہا ہی نہیں. اب میں آخری بار پوچھتا ہوں، لہو سے پاک کیے گئے؟ ابلیس بڑا خوش ہوتا جب ہم اقرار نہیں کرتے. اگر میری گلاں دوتے ٹکے ہیں، بائبل کی گل منہ تو نہیں انہوں لونی. بائبل کی بات منہ پہ لایا کرے، اور ابلیس ہمارے زبان کو بند کر دیتا ہے. جب میں نے پوچھا، جب بائبل کی بات پوچھی جاتی ہے، اب بھائی لوگ بہن کامل کیے گئے، پاک کیے گئے، جو پاک کیے جاتے ہیں. اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے. کوئی پاک روح آیا دنیا میں، ملیا سانو، وہ کیا کہتا ہے؟ یہی بات ہے پاک روح کہہ رہا ہے کہ وہ کامل کیے گئے ہیں، جو پاک کیے جاتے ہیں. کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے
آج سے 2000 سال پہلے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ کے لیے کاملیت مقرر کر دی تھی. آپ کامل کیے گئے. نہیں ماننا تو بائبل کو پر رکھ دو. ردی والا آئے گا اس کو توڑ کے بیچ دینا, کچھ 4 پیسے لب جان گے دے. لیکن اگر اس کو گھر میں رکھنا ہے تو اس کو مانو, اس کو دل میں اتار لو کہ ایک بار وہ قربان ہوا اور اس نے ہمارے لیے کاملیت کو مقرر کر دیا. جب مردوں میں سے جی اٹھا تو ہم بھی اس کا ساتھ جی اٹھے. لکھا ہے بائبل میں. جب وہ آسمان پر چڑھ گیا تو کیا یہ لکھا ہے کہ ہم آسمان پر اس کے ساتھ اٹھائے؟ جب وہ باپ کا دانے ہاتھ بٹھایا تو یہ نہیں لکھا کہ ہم اس کے ساتھ دانے ہاتھ بٹھائے گئے؟ لکھا ہے. کئی نہیں یہ بولے لکھا ہے. شاباش. اور تو آسمانوں پر بٹھائے گئے ہیں اور بے وقوف منادی یہ کرتا ہے جی کوئی کامل نہیں ہو سکتا. شرم نہیں آتی؟ بائبل کے خلاف بولتے ہو. خدا نے انسان کو راست پیدا کیا. راست کا مطلب یاسر, عبرانی زبان کا لفظ ہے. یاسر سے بنا ہے اسرائیل. کوئی کہتا ہے جی مسلمان پیدا کیا پہلے دن سے مسلمان بنایا. ارے پہلے دن سے اسرائیل بنایا. یاسر کا لفظ آیا ہے اور میں پڑھ کے سناتا ہوں. آپ وائس کی کتاب کھولیں جی. یہ ہے 7واں باب, وائس 7واں باب اور اس کی 29ویں آیت ہے. لو میں نے صرف اتنا پایا. بڑا کچھ سوچو بچار کرنے کے بعد جو اسے حاصل کلام ملا وہ کیا ہے؟ میں نے یہ پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا. یاسر, راست. یہ اس کی تو بنیادی حیثیت اس نے کامل کی راست کی بنائی ہے. اور پھر گناہ آیا, وہ اس کی راستی جو ہے وہ ناراستی میں, نافرمانی میں بدل گئی. اور یہ نافرمانی کہاں سے آئی؟ بناوٹ میں نہیں ہے, بنایا راست گیا ہے. اور خرابی باہر سے آئی ہے. یہ خرابی کیسے آئی باہر سے؟ دوسرے کی بات مان لی, شیطان کی بات مان لی. ارے جب ہم گناہ کی بات, شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو راستی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم شیطان کی بات نہ مانیں تو چونکہ اس نے ہم کو اپنے لہو سے راست باز ٹھہرا دیا ہے قربانی سے, گنہگار بے شک پیدا ہوئے لیکن یسوع کے قربان ہونے سے ہم راست ہو گئے. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں. ہم گنہگار پیدا ہوتے ہیں لیکن راست باز بن جاتے ہیں. کیسے؟ خدا نے ہم کو راست باز ٹھہرایا یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے. ہم راست ہیں خون کے باعث. پہلا آدم اپنی بناوٹ کے سبب سے راست تھا, لیکن ہم اب یسوع مسیح کے لہو سے راست ہیں. ہاں, ہم بھی راست باز لہو کے باعث.
جب راست بات ہوگی تو ہم دوسرے کی بات نہ مانے، اتنی سی بات ہے، کامل بنے رہیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی بڑا مشکل ہے، ارے یہ غلط ہے، بڑا آسان ہے۔ آسان یہ ہے کہ ابلیس کی بات نہ مانو۔ کہتا نہیں بھائی نہیں، میں نے تیری بات مانتا۔ ہم اپنے باپ کی نہیں، ماں کی، بہنوں بھائیوں کی بات نہیں مانتے، خدا کی بات نہیں مانتے۔ ابلیس کی بھی نہ مانو، ہے تو یہی طریقہ نا، ریزسٹ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ میں کھڑے ہو جانا ہے۔ نہ مانو، چھپ کر، جیسے وہ کہتے چرچ نہیں جانا، آنکھوں میں جانا۔ آپ کی سستی آپ کو کہتی ہے کہ چرچ نہیں ہے۔ آپ کے کوئی ایسا ہی کام بنا لیا آپ نے، سنڈے والے دن کریں گے جی سر، آپ چرچ کو اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اچھی طرح سے یاد کر کے تو سبت کا دن ماننا، یاد کر کے انتظار کرتے رہو۔ اتوار کے دن ہے، اتوار کے دن ہے، پتہ ہی نہیں لگتا اتوار لگا، وہ اتوار لنگ بھی گیا ہے، یاد نہیں رکھتے۔ ہم ابلیس کی بات کو مان لیتے ہیں، یہ بھی کام کر لو، وہ بھی کام کر لو، وہ بھی کام کر لو، چلو ختم ہو گئی۔ راستی کو ناراست کون بناتا ہے؟ جب ابلیس کی مان لی جاتی ہے تو اس نے راست ٹھہرایا۔ پہلی دنیا میں باقیوں کو چھوڑ دیتا ہوں میں، ہنوک کا بھی ذکر میں نہیں اب کرتا، متوسلا کا ذکر بھی میں نہیں کرتا، میں نوح کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کامل تھا، اور اس کے لیے لفظ تمام آتا ہے، تمام، اس کا مطلب کامل ہوتا ہے، ہر بات میں کامل تھا وہ۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ پہلے نوح کامل تھا، آپ نے کبھی پڑھا؟ میں پڑھ لیتا ہوں، شاید مجھے غلطی نہ لگ گئی ہو۔ پیدائش کی کتاب میں نوح کا دسواں نام ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا، بے عیب، کامل۔ اور پھر ابراہیم کا دور آ گیا، اور خدا نے ابراہیم کو کہا، 7ویں باب میں ہے پیدائش کی کتاب کے، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس کا، میں خدا قادر ہوں، تم میرے حضور میں چل اور کامل۔ انسان کے لیے کاملیت ہے، کامل ہو۔ پھر اس کے بعد ہم یعقوب کے بارے میں پڑھتے ہیں جی، پچیسواں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اور وہ لڑکے بڑے اور عیسائی شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا تھا۔ یہاں آپ کے سادہ مزاج لکھا ہے، اصل بائبل میں، عبرانی کی بائبل میں یہاں پر لکھا ہے وہ تام تھا، کامل تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کامل تھا، اور جتنا وہ کامل تھا اتنا ایک پادری مشہور کرتا ہے کہ وہ دھوکے باز تھا۔ بائبل میں ایک بار بھی نہیں لکھا کہ وہ دھوکے باز تھا، اپنے کولی بنا لیا نہ تعلیم، ان آنکھیں چونکہ اسی دھوکے باز ہیں، وہ بھی انجری۔ بائبل میں اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ کامل تھا،
رکھی ہوئی ہے خداوند نے، کیسے تیار کی، کیسے ہمیں کامل بنا دیا. جسمانی طور پر بھی ایک راست اور کامل بنایا گیا، اور کئی کامل چلتے رہے. ایوب کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. ایوب کی کتاب میں پہلے باب میں اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، اس کے لیے کامل ہے. کیوں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص کامل نہیں؟ کیوں بائبل کے خلاف بولتے ہو؟ بائبل میں لکھا ہے یعقوب کامل تھا، بائبل میں لکھا ہے نوح کامل تھا، بائبل میں لکھا ہے ایوب کامل تھا. ابراہیم کو کہا گیا کامل ہو. کاملیت کی راہ تو بائبل میں رکھی ہے. اور پھر جب ہمیں اس نے راست باز ٹھہرایا ایک ہی قربانی دینے سے، ایک ہی بار قربان ہونے سے، اس نے ہمیں کامل کر دیا. کاملیت کی راہ تو کاملیت آپ کی میراث. آپ جس دن اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں، باپ کی میراث آپ کی میراث ہے یا نہیں؟ بولو جی. آپ خدا کے گھر میں نئے سرے سے پیدا ہوئے، خدا کی میراث کاملیت وہ ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں مانتے کہ اپنے آپ کو اس نے آپ کو کامل کر دیا؟ اور یہی بات یہاں تیسرے باب میں فلپیوں میں نے آپ کے لیے پڑھا. رسول یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مان لے، یہ قدم رکھے گئے، یہ سٹیپ ہیں، یہ ردے ہیں، اور ہمیں درجہ رکھا گیا ہے کامل ہونے کا. اور میں کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں ہوں. وہ تو کہتا ہے میں خوش ہوں، کامل کچھ کوشش کر رہا ہوں مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں. اور 15ویں آیت آگے یہ ہے، پس ہم میں سے جتنے کامل ہیں. میں نے کہا نا وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی کامل نہیں. بائبل کہتی ہے کہ کامل ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ کامل ہے. اور وہ کون ہے؟ جن کو ایک ہی بار قربانی چڑھانے سے اس نے کامل کر دیا ہے. قربانی چڑھانے سے اس نے کیا کیا؟ ہاں بول دے نہیں ہو، مجھے نہیں سمجھ آئی تھوڑی زبان گگی کیویں ہو جاتی ہے. میں نے عبرانیوں کے 10ویں باب میں پڑھا ہے 14ویں آیت میں، ہمیشہ کے لیے جتنے کامل ہیں ان کو پھر نہیں بولنا تو کامل کر دیا. ہمیشہ کے لیے بولنا نہیں تو سا یہ بول پہ تو پھر تو گل پکی ہوگی نا. مور نہیں لانی، کاغذ ویستے رہنا پر مور نہیں لانی. اگر میں سندے بنا کے آپ کا نام لکھ کے سندے کٹ کے دوا تو اتنے مور نہ لاوا تو پھر وہ سند پکی ہے، جعلی ہوگی نا. اے جعلی بھائی بنے ہو، میرا منہ تو بول کے مور کو لا دو، مور لگا دو. اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں. کہہ دو ہم نہ پاک ہیں، ہم پاک ہیں، ہم پاک کیے گئے یسوع کے لہو سے. ایک ہی بار قربانی چڑھانے سے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم پاک کر دیے گئے تھے. ہلیلویا. ہم اپنے باپ کے پیٹ میں تھے پر کامل کر دیے گئے تھے. بولو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، کہو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. اس کفارے کے باعث ساری دنیا کا کفارہ ہوا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ پاک کیے ہوگا. ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا. پر جتنے ہم میں سے کامل ہیں، اب یہ دیکھنا کہ کیسے بننا. لوگ کامل بننے کی کوشش کرتے ہیں.
میں افسیوں میں سے پڑھ رہا ہوں، چوتھے باب میں سے، اور اس نے ہم میں سے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ آپ کے درمیان میں تو منادی کی جاتی ہے طرح طرح سے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقدس لوگ کامل بنے۔ اور پھر کاملیت کیسے کاملیت کا معیار کیا ہے؟ میں متی کی انجیل میں سے آپ کے 5ویں باب میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اور اس کی آخری آیت ہے 48ویں آیت، متی 5واں باب 48 آیت ضرور کھولیے۔ پس چاہیے، سن لیا آپ نے؟ جن کے ہاتھ میں بائبل نہیں ہے انہوں نے بھی سن لیا۔ چاہیے کہ تم کامل بنو، تم کامل ہو، یعنی بنو، بن جاؤ، تم کامل ہو جیسا چاہیے کا لفظ ہے نا، چاہیے کا مطلب ہے کہ یہ تم کو کرنا ہے، تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی کاملیت؟ مسیح کی مانند، مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق، یہی افسیوں میں آپ کے لیے جو آج میں پڑھا تو اس کے آگے یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کو پھر کھول کر دیکھ لیں افسیوں کو، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے۔ جب تک جیتے جی کامل بننا ہے، کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، یہ ہے کاملیت کا معیار آپ کا۔ بدھو بن کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتے، ہم اپنی سوچوں کے مطابق چلتے ہیں۔ بائبل پر ایمان لائیں، کفارے پر ایمان لائیں، لہو پر ایمان لائیں، خدا کے جی اٹھنے کی قدرت پر ایمان لائیں۔ ایمان سے کامل۔ ہماری راست بازی کاملیت راست بازی کا سبب سے نہیں، ابھی میں نے فلپیوں میں پڑھا، نہ شریعت کے سبب سے، شریعت کی راست بازی نہیں ہماری راست بازی مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔ میں نے آپ کے لیے یہ آیت پڑھی ہے فلپیوں کے 3 باب میں، پورا سمجھ تو اس کو حاصل کرو، اس میں پایا جاؤ، نہ اس راست بازی سے جو شریعت کے سبب سے ہے، بلکہ اس کے سبب سے جو خدا کی طرف سے ایمان سے ملتی ہے، اور ایمان سے ہم راست باز ہیں۔ ہم میں سے بعضوں کی ترقی نہیں ہو رہی، ایک ہی سبب ہے، ایمان نہیں لائے راست بازی پر، اور میں کی، اور میں اور نہیں یار، اپنے آپ کو اتنا ناقص بنا لیا ہم نے، ایمان میں کمزور نکلے، ایمان نہیں لاتے، کاموں کی راست بازی پر نظر ڈالتے ہو، اور نہیں ہو یہ میرے کو نہیں ہوتے، یہ بڑے مشکل میں۔ ارے ایمان کی راست بازی لو جو مفت میں نہیں ہے۔ ہم محنت مشقت سے راست باز بننے کی سوچ بناتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہم کس ماحول میں رہتے ہیں، کام کرو، محنت کرو، نیکیاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، دنیا کا ماحول اس طرح سے بنا ہے۔ مسیح یسوع پر ایمان لاؤ اور اس کی راست بازی پر ایمان لاؤ اور کامل ہو، جب تک ہم مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق، قد تک، مسیح کے قد تک کامل، مسیح کی مانند کامل، خدا کی طرح کامل۔
اس کے 5 باب بھی سیوں کا پہلی آیت، پس عزیز فرزندوں کی طرح نہ پہلے اتنی سوچیں گے، عزیز فرزند جو باپ کو عزیز ہے۔ عزیز فرزند کا مطلب یہ نہیں کہ جو دنیا والوں کو عزیز ہے، دنیا تو ان کو پیار کرتی ہے جو نہ ورگی ہے، خدا کے فرزند، خدا کو جو پسند ہے، عزیز فرزندوں کی طرح۔ ہاں جی آگے کی ہے، خدا کی مانند بنو۔ بدھو انسان بیچارہ، کم عقل، بے ایمان، خدا کی مانند بننے کو سمجھتا ہی نہیں، مسیح کی مانند، خدا کی مانند مسیح انسان بنا۔ انسانیت میں کاملیت ہے، یہ نہیں کہ آسمان ہی میں کاملیت ہے، وہ انسان بنا لہذا انسان کامل ہے اور ہو سکتا ہے۔ خدا کی مانند اسی بہنی ہیں ہندی وانگے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ شہزاد ہے پھر ملک ہوتا ہے لاہور منسٹری کرتا ہے، اسی وہ منسٹری وانگے پڑھنا چاہتے ہیں، اسی ٹی بی چشمہ دی وانگے بننا چاہتے ہیں، ہم جمیل ناصر کی طرح عالم بننا چاہتے ہیں، ہم فلان ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، جی میں پادری بن جاؤں، میں بشپ بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور کدی یہ نہیں آخیا کہ میں خدا وانگر بن جاؤں۔ ڈاکٹر بنو گے، عورتیں کہتی ہیں میں بھی پاسٹر بن جاؤں، بائبل میں پاسٹر کو منع ہے، عورتوں کے لیے پاسٹر ہونا، عورتوں کے لیے بشپ ہونا اور ایلڈر ہونا منع ہے۔ یہ عورتوں کے لیے میں ایلڈر بن جاؤں، میں پاسٹر بن جاؤں، میں بشپ بن جاؤں، اور بیوقوف لوگوں نے بنا دیتے ہیں، بیوقوف مشرین کو پاسٹر بنا دیتی ہیں۔ ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں، بائبل کہتی ہے مسیح کی مانند بنو، مسیح والا قد، مسیح والی کاملیت۔ سو کاملیت آسمانوں میں نہیں رہی، الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر مسیح میں آ گئی۔ تو آج میرا یہی سبق تھا کہ جھوٹے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ اور اپنی جھوٹی سوچوں کو چھوڑو کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، بائبل کی تعلیم کو اپناؤ اور یہ کام